بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھ پر طنز نہ کر دینار، مطلب کی بات کر کے تو کیا چاہتی ہے؟ صحرا نے کہا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے صحرا کہ میں اپنے بڑے بھائی یوسف سے تیری شکایت کر دوں تو وہ تجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر تجھے بھی ہوگی کہ میرا بھائی غصہ ور ہونے کے ساتھ بہت قوی ہے، اس کے مقابلے پر تو ٹھہر نہ پائے گا۔ دینار، کیا تو نے مجھے یہی دھمکی دینے کے لیے روکا ہے؟ صحرا نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں بات بڑھانا نہیں چاہتی صحرا، تیرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ میری ٹو میں رہنا چھوڑ دے۔ میں تیری ٹو میں کیوں رہنے لگا؟ صحرا بولا۔ اگر تو میری ٹو میں نہ رہتا تو بصرہ نہ پہنچ جاتا۔ میں جانتی ہوں کہ تو کیوں اور کب سے میرے خلاف ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ہی کے لیے مناسب یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا دیں اور مصالحت کر لیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پیشکش کی۔ دیکھ دینار، تلخی کی ابتدا تو نے کی تھی۔ صحرا نے شکوہ کیا۔ بغداد شہر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں تیری ہی وجہ سے مجھ پر افراتفری پھیلانے کا الزام لگا۔ تیرے باپ سردار قبیلہ اخزم نے مجھے 6 ماہ کی جلا وطنی کی سزا دی۔ اس وجہ سے میں 6 مہینے تک اپنے اہل خاندان سے دور رہا اور بابل کے کھنڈرات کا رخ نہیں کیا۔ میں اس عرصے میں در در بھٹکتا پھرا۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے صحرا، میں نے دانستہ نرمی اختیار کی۔ 6 ماہ تک تجھ پر جو گزری مجھے اس پر افسوس ہے۔ اپنے زخموں کو نہ کرید کہ اس سے کچھ حاصل نہیں۔ مجھے تجھ سے اپنی پیشکش کا جواب مطلوب ہے۔ اگر تو مجھ سے مصالحت چاہتی ہے تو اے دینار، مجھے تیری پیشکش منظور ہے۔ صحرا آخر مان ہی گیا۔ صحرا، میں امید رکھوں گی کہ تو اب میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ میں نے مزید تصدیق چاہی۔ اور دینار، مجھے بھی تجھ سے یہ توقع ہے کہ آئندہ کبھی میری غیبت نہ کرے گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے وعید کر لیے۔ یہ سودا مجھے مہنگا نہ لگا۔ میں نے بہرحال ایک دشمن کو اپنے خلاف قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ اب مجھے بصرہ جانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، سو میں وقت ضائع کیے بغیر اسی شام بصرہ پہنچ گئی۔ خلاف توقع ناصر گھر پر نہیں ملا۔ غفار بھی تھا، گھر میں صرف لیلی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ناصر کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ لیلی کو بہت جلد میں اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے آئی۔ اب وہ میرے ہر سوال کا جواب دینے کی پابند تھی۔ پہلا سوال میں نے ناصر کی بوڑھی ماں کے بارے میں ہی کیا۔ لیلی نے جواب دیا، ان کے انتقال کو تو سال بھر سے زیادہ ہو گیا۔ تمہاری شادی ناصر سے کب ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، لیلی نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ناصر سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا تو چند ہی روز بعد غفار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس سے قبل ناصر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا لالچی چچا غفار ان دنوں ایک عامل سے ربط بڑھا رہا تھا۔ اس عامل کے ذریعے غفار ناصر پر کوئی ایسا عمل کرا سکتا تھا کہ وہ لیلی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایک ایک کر کے مجھے ساری باتیں یاد آ گئیں۔ ناصر کو تم سے شادی کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں ایک اہم بات دریافت کی۔ میرے بابا نے حضرت جی سے ناصر پر ایک عمل کرایا تھا، اس کے بعد ہی ناصر نے مجھ سے شادی نہ کرنے کی ضد چھوڑ دی تھی، لیلی نے جواب دیا۔ اس کے بدلے میں میرے بابا نے حضرت جی کو کھجور کا ایک باغ دیا تھا، اور وہ باغ ناصر کے باغوں میں سے ایک ہوگا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ لیلی نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت جی وہی عامل ہوگا جس کا ذکر ناصر نے مجھ سے کیا تھا۔ مجھے لیلی سے یہ پوچھنا غیر ضروری معلوم ہوا کہ کیا ناصر کے سارے باغوں پر اس کے باپ غفار نے قبضہ کر لیا ہے؟ یہ بات تو مجھے خود ناصر بھی بتا چکا تھا کہ اس کا لالچی چچا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ غفار کا اصل مقصد کھجور کے باغوں پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وقت ناصر کہاں گیا ہے؟ میں نے لیلی سے معلوم کیا۔ اسے بابا حضرت جی کے پاس لے گئے ہیں، لیلی نے جواب دیا۔ کس لیے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ کانٹوں بھری شاہوں سے پٹوانے کی غرض سے۔ میری آواز میں چبھن تھی۔
حضرت جی ناصر کو اسی وقت مارتے ہیں جب وہ ان کی کوئی بات نہ مانے۔ لیلا میرے سوالوں کے جواب میں بتانے لگی، دراصل ہر 40 روز کے بعد مجھ کو حضرت جی کے پاس لے جانا پڑتا ہے تاکہ عمل کا تسلسل برقرار رہے۔ حضرت جی کا کہنا ہے کہ ناصر کو قابو میں رکھنے کے لیے عمل ضروری ہے، ورنہ تو خدا نہ کرے وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ ناصر مجھے کیوں نہیں پہچان سکا تھا۔ اس پر حضرت جی کے عمل کا اثر تھا۔ اس عمل کے زیر اثر رہ کر ناصر شاید اپنی ماضی کو بھولا ہوا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی غفار اور لیلا نے ایک خود غرض عامل کے ذریعے ناصر کو گویا اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ میرے نزدیک یہ سراسر ظلم تھا۔ میں نے سوچا مجھے ناصر کو اس ظلم سے بچانا چاہیے، خواہ اس کے لیے حضرت جی ہی سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ سوچتے ہوئے میں وہ ساری باتیں بھول گئی تھی جو بچپن سے خطرناک آدم زادوں کے بارے میں بتائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مجھے حضرت جی کے متعلق یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ حیرت انگیز پر اسرار قوتوں کا مالک ہوگا۔ اسے میں اپنی عجلت ہی کا نام دوں گی کہ مزید غور و فکر کے بجائے فوری طور پر اس عامل سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسے ناصر کے ذریعے بآسانی تلاش کر سکتی تھی۔ ناصر کے جسم کی مخصوص بو مجھے یاد تھی، وہ بو مجھے ناصر تک فوراً پہنچا دیتی۔ میں ابھی ناصر کے گھر سے چلنے کا قصد کر رہی تھی کہ دور سے دستک کی آواز آئی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے رک گئی کہ آنے والا کون ہے۔ لیلا گھر کا دروازہ کھولنے جا رہی تھی تو میں نے لیلا کے اور اپنے درمیان ہونے والی ساری گفتگو اس کے ذہن سے محو کر دی۔ اب اس بارے میں کوئی لیلا سے پوچھتا بھی تو وہ کچھ نہ بتا پاتی۔ میں نے بطور احتیاط ہی ایسا کیا تھا، ورنہ مجھے لیلا کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب میں نے غفار اور لیلا کے ساتھ ناصر کو گھر کے اندر آتے دیکھا تو چونک اٹھی۔ ناصر کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور جسم کے کھلے حصوں پر خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ جاری ہے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel, and don't forget to click on bell button.